سب سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں کچھ گھروں کی ڈیزائننگ کے حوالے سے, آرکیٹیکچر کے حوالے سے, اور خاص طور پر آج ہم نے بات کرنی ہے انٹیریئر ڈیزائننگ کے حوالے سے. اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا اسٹائل ٹاکس, جو کہ اسٹائل ٹائلز کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ انٹیریئر ڈیزائنر موجود ہیں دانش زوبی صاحب, جو کہ پاکستان کے ایک بہت نامور انٹیریئر ڈیزائنر ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو انڈس ویلی اسکول آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر ہے وہاں سے بھی وابستہ ہے, انٹیریئر ڈیزائننگ کی وہاں پر تعلیم بھی دیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا گھروں کی ڈیزائن کے حوالے سے ظاہر ہے بڑا تجربہ ہے. یہ بتائیں کہ جب کوئی گھر ڈیزائن کر رہا ہو تو آپ سب سے اہم مشورہ ان کو کیا دیتے ہیں؟ گھر کی تعمیر کی آپ نے ذکر کیا ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو دو جملے میں آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے بارے میں بھی کہہ دوں. جی جی. آرکیٹیکچر, گھر ہوگا تو انٹیریئر ہوگا نا. تو گھر کا ڈیزائن جو ہے, ایکچولی ڈیزائن جنرلی اسپیکنگ از بیسڈ آن ٹو تھنگس. آئدر اٹس آپ کا نیڈ بیسڈ ہے یا پھر وانٹ بیسڈ ہے, یعنی آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے یا آپ کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی دو بہت اہم پہلو ہوتے ہیں جس کے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے. ہر چیز ڈیزائن ہوتی ہے ان دو چیزوں کے اوپر. تو ہم نے اپنی سادگی کو بالا طاق رکھے اپنے شان و شوکت کے نئے سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں, جو کہ جن کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا ڈیزائن کے حوالے سے. کیونکہ فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بگ ہاؤس, بگ کار اینڈ بگ ایگوز کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں, تو جسٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ ماڈریٹ ہاؤسز اینڈ ماڈریٹ فیملیز. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ 500 گز کا پلاٹ ہوتا ہے, اس پہ وہ موصوف کہتے ہیں کہ ہمیں وائٹ ہاؤس بنا دو. کہ اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں امریکی صدر تو نہیں لگوں گا, مقامی صدر لگوں گا, محلے کا صدر. تو وہ ایک ایگوئسٹک چیز ہے. اس سے بہت چیزیں کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں, تو وہ آپ کی ضرورتوں سے آپ باہر نکل جاتے ہیں. تو اس لیے ڈیزائن وی ہیو ٹو سمپلیفائی. سمپلیفیکیشن کے اندر جو ایلیگنس ہے وہ بالکل انلمیٹڈ ہے اور بے انتہا ہے. اب کعبۃ اللہ کا گھر دیکھ لیں, اس سے زیادہ سمپل آرکیٹیکچرل ڈیزائن کیا ہوگا. بالکل درست. تو ہمیں سمپلسٹی کو اپنانا ہے اور اپنا گھر اپنی ضرورتوں کے حساب سے بنائیں تو بہت اچھا ہوگا. اگر آپ اس کو خواہشات کے حساب سے بنائیں تو there is no limit. سک بلڈنگ سنڈروم کے بارے میں سنا ہو کہ بیمار عمارات جو ہیں وہ اپنے مکینوں کو بھی بیمار کر دیتی ہیں. تو بیسیکلی یہ سک بلڈنگ سنڈروم کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ مکان بنا لیتے ہیں, چاروں طرف سے بند کر دیتے ہیں, اور نہ وینٹیلیشن ہے نہ لائٹ ہے. حالانکہ خدا تعالیٰ نے ہمیں لائٹ جو ہے, نیچرل لائٹ مفت دے رہا ہے آپ کو, اور آپ اس کو بند کر دیتے ہیں. خدا تعالیٰ جو ہے آپ کو وینٹیلیشن, فریش ایئر دینا چاہتا ہے, مگر آپ کھڑکیاں, دروازے لگا کے, پردے لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں. تو آپ یو ڈپرائیونگ یور سیلف آف دا نیچر. جب سے ہم نے نیچر سے ناتا توڑا ہے, ہمارے حالات کچھ نیچے ہی جا رہے ہیں. کس نے سنا تھا کہ یہ الرجی جو ہے دس از ریسنٹ بیماری. 100 سال پہلے یہ نہیں ہوتی تھی. یہ جب سے ہم شہروں میں آئے ہیں اور ہم نے بند کمرے اور بند گھر بنا لیے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ سارے بیماریاں پھیل رہی ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انٹیریئر میں رہنے والوں کو بیمار کرتی ہیں. چولہے سے لے کر اسٹارٹنگ فرام دا فلیم ان دا کچن ٹو دی پینٹ آن دا وال. کسی زمانے میں پینٹ جو ہے لیڈ بیسڈ ہوتا تھا. اب لیڈ بیسڈ پینٹ جو ہے وہ پوائزنس ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا اور پروٹیسٹ ہوا, اور پھر وہ لیڈ بیس پینٹ کے اندر کمی آئی. تو بیسیکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ اپنی
ضرورتوں کے حساب سے اگر آپ ڈیزائن کریں گے تو حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. ہم لوگ جو ہیں وہ بس خواہشات کے اوپر جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں اور کالر کی طرف بھی چلتے ہیں. سر آپ کے لیے ایک کوشچن ہے, کالر سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں وہ؟ احمد ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال, جی سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بلڈنگ بیمار کیسے ہوتی ہے؟ ابھی سر نے بات بھی کی کہ سنڈروم کی, تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بلڈنگ بیمار ہے یا ٹھیک ہے, یا کیا صورتحال ہے ادھر؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ سوال ہے. جی سر بتائیے گا. ہر بلڈنگ بیمار ہوتی ہے ایکچولی, لیول آف بیماری ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں. ایک سٹڈی ہوئی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر, کسی بندے نے, کیمسٹ نے کی تھی. ٹیلی ویژن کے اندر بہت سارے ہیوی میٹلز اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں which are off gassing poisonous toxic fumes. ہمیں نہیں پتا, ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن تو ہمارے ایک زندگی کا حصہ ہے, مگر اس میں وال پیپر ہوتا ہے, اس میں صوفہ کے اوپر جو کلر ہے اس کی ڈائز ہوتی ہیں, کیمیکلز ہوتے ہیں. سو بیسیکلی وی آر immersed in chemicals and plastics which are really hazardous to the health. یعنی وہ ہمارے لیے موضوع نہیں ہے. تو آپ جو بھی انٹیریئر کریں, آپ بیسیکلی آپ ساری چیزوں کو دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والی ہیں. ایک دوسرا, وہ جو اسکیل کی بات ہو رہی تھی, ہم نے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلے ہم نے جب گھر بنایا تھا تو اس زمانے میں, پچھلے وقتوں میں بڑے بڑے ڈرائنگ روم ہوتے تھے, بڑی بڑی ڈائننگ روم ہوتے تھے. اباؤٹ 30-40% آف the interior space was given to these formal areas, اور وہ کبھی کبھی استعمال ہوتے تھے. تو ہم نے جب گھر بنایا تو ہم نے بھی gave only 5% of the interior space to the formal guests. یہ گھر ہم اپنے لیے بناتے ہیں, بالکل محلے والوں کو نہیں بناتے, گیسٹ کے لیے نہیں بناتے, اور جو روڈ پہ ٹریفک چل رہی ہے اس کے لیے نہیں بناتے. سو بیسیکلی واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم نے اپنی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی لانی ہے, اور اس سے ہم بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اب یہ اگر ہم بات کریں ٹائلز کی, تو ٹائلز میں کون سے ٹائلز ایسے ہیں جو کہ آپ عموماً استعمال کرتے ہیں, اور کون سے ایسے ہیں جو کرنے چاہیے؟ کسی زمانے میں تو یہ ٹائلز تو خیر یہ ابھی 15-20 سال ہوئے ابھی آئے ہیں. پہلے تو یہ صرف سیمنٹڈ سرفیسز ہوتی تھیں, ماربلز ہوتے تھے, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو موزیک ہوتا تھا, یہ ساری ماربل چپس ہوتے تھے, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب ٹائلز کا زمانہ شروع ہوا ہے, جس میں ٹائلز کے اندر بھی دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. اب جو ٹائلز آ رہی ہیں اٹس بیسیکلی کلے, جس کو آپ اٹ گوز تھرو دا پروسیس آف وٹریفیکیشن. اگر اس کو آپ 1000 ڈگری پہ لے کے جائیں تو وہ سیرامک ٹائل بن جائے گا. اس کو 2-2.5 ہزار پہ لے جائیں فردر وٹریفیکیشن تو وہ پورسلین بن جائے گا. اس کو اس سے زیادہ لے جائیں تو وہ ٹوٹلی وٹریفائڈ, اٹ بیکمز لائک اے اسٹیل. تو اس کی ہارڈنس لیول میں فرق آ جاتا ہے. تو پورسلین از اباؤٹ 2000 to 3000 ڈگری سینٹی گریڈ, اور وہ اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ہاربر اینی ڈسٹ, اٹس مینٹیننس فری. تو ہم آج کل, میں جب انگلستان سے واپس آیا تھا 1980 میں, تو وہاں پہ وہ بہت کارپیٹ دیکھے تھے, تو ہم نے انٹیریئر ڈیزائن کے پروجیکٹس میں کارپیٹ لگانے شروع کر دیے. اب کافی لگائے, پھر احساس ہوا کہ ہمیں ہمارے ملک میں ہمیں مینٹیننس فری چیزیں چاہیے. تو ٹائل سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے, وچ از اس کی سرفیس اتنی گلیزڈ ہوتی ہے. اور اب تو ہم کسی زمانے میں بہت ٹیکسچرڈ پینٹس لگاتے تھے. تو ٹیکسچر مینز اگر آپ کو مائکروسکوپ پہ اس کو دیکھا جائے تو اس میں بہت ہلز اینڈ ویلیز بنتے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف ڈسٹ کلیکشن ان اٹ. ڈسٹ کے ساتھ ڈسٹ مائٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں ہر قسم کے جراثیم ہوتے ہیں. تو اب ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ٹیکسچرڈ پینٹس بھی کم کریں اور ٹیکسچرڈ ٹائلز بھی کم کریں. بیسیکلی وی ہیو ٹو یوز اسموتھ سرفیسز ایز مچ ایز پاسبل, اور مینٹیننس فری ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا آپ بلڈنگ مٹیریل کے بارے میں بھی یہ بتائیں ذرا, تھوڑا گائیڈ کریں کہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ وہ اچھی کوالٹی کا ہو.
Style is one of those companies which is homegrown. I mean, we have come of age. पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग मटेरियल्स की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो हैं अब बनने लग गई हैं. फर्नीचर जो एक होम ग्रोन कंपनी है, किचन्स की होम ग्रोन कंपनी है. अब स्टाइल हैज स्टार्टेड मेकिंग फैंटास्टिक टाइल्स. आई थिंक हम उनके शोरूम में गए तो वी वाज टोटली अमेज्ड एट द कलेक्शन दे हैड. आई मीन उसमें मोटिव्स थे, उसमें पैटर्न्स थे, उसमें मार्बल लुक था, उसमें वुड ग्रेन थी. आई मीन इट वाज अमेजिंग कलेक्शन ऑफ टाइल्स, of patterns and colors and shades. So I think be Pakistani, buy Pakistani. We should encourage local companies to grow. World class चीजें बन रही हैं, world class. And I was very happy to see that world class products अब पाकिस्तान में बन रहे हैं. तो मुझे तो इस चीज की बहुत खुशी थी. अच्छा ये बताएं दानिश साहब कि क्या पाकिस्तान में टाइल्स ऑनलाइन भी खरीदी जा सकती हैं? Style has made use of technology, online technology, and I think they have 3 portals. एक मेरा ख्याल है एम्पोरियम है जिसमें आप पूरी उनकी कलेक्शन देख सकते हैं टाइल्स की. यू डोंट हैव टू रियली ट्रैवल टू द शोरूम, आप ऑनलाइन उनकी सारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं. एक है उसमें सिम्युलेटर है. सिम्युलेटर इज दैट, मैंने खुद ट्राई किया, मुझे तो बहुत मजा आया. एक कमरे में बेड पड़ा हुआ है, उसकी दीवार के ऊपर अगर मैं टाइल सेलेक्ट करनी है कौन सी, तो यू जस्ट क्लिक द बटन एंड वो टाइल एकदम उसमें आ जाती है. तो यू कैन गेट एन इम्प्रेशन ऑफ व्हाट दैट बेडरूम और ड्राइंग रूम इज गोना लुक. और तीसरा उनका जो है, आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दिस, उनका तीसरा है कैलकुलेटर. So you can actually calculate the number of tiles that are required. You don't have to वो दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, calculations or mathematics. You just click of the button and you have a calculation of any area in your house. उसी वक्त कैलकुलेट हो जाएगा. आपकी सिलेक्शन ऑफ टाइल्स भी हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन भी हो जाएगी, किस तरह का नजर आ रहा है वो भी हो जाएगा. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, क्या कहना चाहिए, इनिशिएटिव by the local tile manufacturer. बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने और वाकई बड़ी अहम गाइडेंस थी. जब भी घर बनाते हैं तो उस गाइडेंस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने डिसीजंस सही तरीके से ले सकें. ये था जी स्टाइल टॉक्स, स्टाइल टाइल्स के ताउन से. तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही. आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे. उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.